فرمانے لگے اگر تم باوضو رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور تو یہ نیت بھی کر لیا کرو اے اللہ اس کا آخرت کا اجر و ثواب بھی عطا فرما اور دنیا میں جو اس کا نفع ہے رزق کی تنگی سے نجات اللہ مجھے وہ بھی نصیب فرما. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو خاص خاص آثار ہیں اعمال صالحہ کے جن کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے عمل کرتے ہوئے اس کا بھی دھیان رکھا جائے تاکہ پھر اس کا ظہور ہو. عام طور پر جن لوگوں کو یہ آثار حاصل نہیں ہوتے اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیت ان آثار کی نہیں ہوتی. مثلا نماز ہے، نماز کا ایک خاص اثر ہے کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ویسے تو نماز پڑھ لی اس کا اجر و ثواب آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا میں اس کا اثر کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں نماز ہوتی ہے وہاں بے حیائی نہیں ہوتی، وہاں گناہ نہیں رہتا. تو بشرطیہ کہ یہ اثر اسے نصیب ہوگا اور نماز کی یہ برکت اسے نصیب ہوگی جو نماز پڑھتی ہوئی ہے اس کی نیت بھی کرے کہ اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے، اللہ مجھے بے حیائی سے دور کر دے، اللہ مجھے گناہ سے دور کر. اگر یہ نیت کرے گا پھر دیکھیے نماز کا اثر ظاہر ہوتا ہے نہیں ہوتا، پھر یہ ظاہر ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے حج کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو جاتا ہے، آدمی کا دل غنی ہو جاتا ہے، بغیر مال کے مالدار ہو جاتا ہے، بغیر مال کے آدمی مالدار ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے. ہاں؟ لیکن یہ حج کا فائدہ تو اصل آخرت کا ثواب ہے، لیکن یہ ثمرہ بھی اسے دنیا میں مل جائے شرط یہ کہ نیت بھی کرے کہ اللہ مجھے دل کا غنا چاہیے، پھر ملے گا. زکوٰۃ کا اصل فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا ایک اثر ہے. حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دینے سے تمہارے مال محفوظ ہو جاتے ہیں. تو زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ اللہ کرے میرا مال محفوظ ہوئے، اس کا اثر ظاہر ہوگا. تو اعمال صالحہ کی کچھ خاصیات ایسی ہیں جن کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہم مل جائیں تو عمل کرتے ہوئے اس کی نیت بھی ضروری ہے، اس کا استحضار بھی ضروری ہے، پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے.